Welcome back to the another episode of Building Me into the Best Version of Myself. I'm your host Asaduk Nisar, and today we have a very special guest, Beg Zahurul Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ ہمارے علاقے کے بہت بہترین شخص ہے جن کو میں پرسنلی ان کو نہیں جانتا تھا. میرے جو دوست ہیں انہوں نے مجھے ان کے ساتھ تعارف کروایا. بہت ہی زیادہ محنت کرتے ہیں یہ دین پہ, بہت ہی زیادہ نوجوانوں کو دین کی اور لانے کے لیے محنت کرتے ہیں, جس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. تو پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکریہ, آپ آئے, میں نے ان کو کال کی اور یہ حاضر ہو گئے. شکریہ آپ کا بہت بہت. تو ہم شروع کرتے ہیں, پہلے دین سے ہی شروع کریں گے کیونکہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ لوگوں کو اچھے کام کی طرف لانا ہے. تو سب سے پہلے میرا جو سوال آپ کے لیے ہوگا, ایک سوال نہیں مان لیجیے آپ میرے لیے, کہ آپ اتنے متوجہ کیوں ہیں ہماری یوتھ جنریشن کے لیے کہ ہمیں انہیں اصلی اچھے ٹریک پہ لانا ہے. کیونکہ بہت سارے ہیں, باقیوں کو تو نہیں چٹی ہے کہ مجھے اس جوان کو اچھے کام پہ لانا ہے. آپ کو یہ ذہن میں کیسے آیا کہ مجھے اپنی یوتھ کے لیے کام کرنا ہے؟ دیکھیے, یہ تو صرف میری ذمہ داری نہیں ہے, ہر ایک جوان کے لیے یہ ذمہ داری ہے, اور یہ ذمہ داری ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. جیسے ہم اور ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, جیسے گھر کے اندر اپنا کام کاج ہے, کمانا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, سونا ہے, اٹھنا ہے, جاگنا ہے, جاب ہے, تو اس سے زیادہ میں ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ آدمی دین پر رہے, اپنے اسلام کو سمجھے, پڑھے. کیونکہ یہ سیکھنا اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی سنور کر کے اور نکھر کر کے پورے عالم کے سامنے آ جائے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کو ہی تو تیار کیا تھا اس معاشرے کے لیے. آخر معاشرہ بنتا کیسے ہے؟ جب تک جوان جو ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے, دینی بنیاد کو سمجھیں گے نہیں, دین کو پڑھیں گے نہیں, تب تک تو معاشرہ بن نہیں سکتا ہے. دیکھیں, مجھے یہ فکر سوار ہے الحمدللہ. میں ہر صبح شام یہ سوچتا ہوں کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں, میری ابتدا کیا ہے. میں اسی فکر میں رہتا ہوں, میری انتہا کیا ہوگی. میں صبح شام یہ سوچتا ہوں کہ ہم آئے کس لیے ہیں اور ہمیں جانا کدھر ہے. پہلے آدمی یہ سوچے کہ دنیا جو ہے ہمارے لیے مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. یا ہم کچھ دیر کے لیے مہمان ہیں, 60 سال 70 سال یا اس سے کم زیادہ ہیں, اس کے بعد ہمیں چلنا ہے. تو اگلی والی جو منزل ہے اس کے لیے تیاری کرنے کی جگہ یہ دنیا ہے. بس اسی جد و جہد میں خود پر بھی محنت کرتا ہوں. میں کوئی کامل تو ہوں نہیں, لیکن محنت کرتا ہوں, اور ایک جذبہ ہے کہ جو کالج یونیورسٹی کے جوان ہیں ان کے اندر جا کر کے ان کو دین پیار محبت سے سمجھایا جائے تاکہ ہمارے لیے ایک ایسٹ تیار ہو اور یہ معاشرہ اچھے سے اچھا بنے. ماشاء اللہ. اب ہماری جو یہ سارا جو ہم نے پوڈ کاسٹ شروع کیا ہے یہ اسی بارے میں ہے کہ جو 15 سے 25 کی برس میں جو لوگ آتے ہیں ان کو اچھے کام کی طرف, اچھے پاتھ کی طرف لینے کا. اس میں جو آج سب سے زیادہ عام ہے وہ ہے کہ بدکاریاں ہو رہی ہے جو ٹوٹلی خلاف ہے اسلام کے. ہم بولتے ہیں کہ منہ سے میں مسلمان ہوں, لیکن جب میں صبح فجر پڑھنے جاتا ہوں حیرانی کے طور پر وہاں پہ میں اکیلا بندہ ہوتا ہوں جو اس ایج میں 15 سے 25 کی ایج میں ہوتا ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ جو ہماری جو یہ والی جنریشن ہے جو ابھی ایٹ دا ٹائم ٹین ایجرز ہے یا جو 25 سال کی عمر تک بھی ہے, وہ بہت زیادہ گندی چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں. جو کام جس چیز کے لیے ان کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا وہ چیز بھول گئے ہیں. انہوں نے اپنے آپ پہ محنت کرنا چھوڑ دیا ہے, انہوں نے اپنے کیریئر پہ محنت کرنا چھوڑ دیا ہے, انہوں نے سب کچھ برباد کر دیا ہے لڑکیوں کی طرف اور غلط کاموں کی طرف. ڈرگز عام ہو رہے ہیں, سگریٹیں آج چھوٹے چھوٹے بچے پی رہے ہیں. اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے تصدق صاحب, یہ تو آپ نے مانی ایک تقریر ہی کر دی. یہ تو بہت سارے سوالات ہیں جن کا صرف ایک جواب نہیں ہے. سب سے پہلا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ مساجد کے اندر جو ہے بچوں کا رجحان نہیں ہے, نمازوں میں نہیں جاتے ہیں, بلکہ برائیوں میں کی طرف زیادہ راغب ہیں. یہ آپ کے سوال کا ایک حصہ ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے محنت گھر سے چاہیے. اس کے لیے محنت کیا چاہیے؟ گھر سے چاہیے. دیکھیے جو والدین ہیں, پیرنٹس ہیں, وہ تو
المیہ یہ ہے کہ وہ تو اس چیز کے لیے بہت زیادہ پوچھ تاچھ کرتے ہیں کہ آپ نے کس سبجیکٹ میں کتنے مارکس لائے ہیں. ہاں جی. اگر ایک مارکس کم ہو جائے، آدھا مارکس کٹ جائے، تو والدین کیا ہے سیکپا ہو جاتے ہیں، بچے کا کھانا بند ہو جاتا ہے، بچے کی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جاتی ہے، اور بچے کو بہت پکڑ دکڑ کی جاتی ہے اس پر. ٹھیک ہے، اچھا ہے. ہاں جی. حالانکہ ایک مارکس کم ہونا، آدھا مارکس کٹ جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بے شک. بلکہ اگر آپ، میں سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، ہمارے آڈینس اس سے اعتراض بھی کر سکتے ہیں، کوئی بچے کو یہ کہنا کہ نہیں جی آپ نے دن رات لگے رہنا ہے، فلانی بچے کو پیچھے کرنا ہے، آپ نے اس سے زیادہ مارکس لانے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچے کے اندر ضد کو بڑھانا ہے، اس کی اکڑ کو زیادہ بڑھانا ہے. ایسا نہ کریں، پیار محبت سے اس کو سمجھائیں. تعلیم دینا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس پر جتنا آپ کرتے ہیں، پوچھ تاچھ کرتے ہیں، اس سے زیادہ آپ پر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری چھوڑی ہے. آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ 7 سال کا آپ کا بچہ جب ہو جائے تو اس سے جو ہے نماز کا حکم کریں. اسے کیا کریں؟ نماز کا حکم کریں. پھر 10 سال کی عمر میں بھی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو ضرب کی جائے، چوٹ یعنی اس کو مارا جائے، ڈانٹ ڈپٹ کی جائے کہ نہیں آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اس گھر میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے، ہم آپ کا کھانا پینا بند کر دیں گے. تو جب یہ چیزیں ہو جائیں گی گھروں کے اندر تو بچہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ مجھ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں جو میری زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. اور صبح کو خود اٹھے، والدین صبح اٹھیں، تہجد میں اٹھیں. چلے تہجد میں نہیں اٹھتے ہیں تو کم سے کم فجر کی نماز میں اٹھیں. اس کے بعد بچوں کا جگائیں، کسی کو سونے نہ دیں. اس پر آپ ان کو کچھ نہ دیکھیں، آپ ان کو اٹھائیں. بس ایک ماحول بنائیں کہ ان کو اٹھانا ہے، نماز پڑھانی ہے. پھر چاہے بعد میں وہ سو جائیں. اگرچہ بعد میں سونے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی کہے کہ جلدی نہیں سونا چاہیے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن چھوٹے بچے ہیں، اٹھائیے. 7 سال کا جو بچہ ہے، 10 سال کا جو بچہ ہے، اسے اٹھائیے، وضو کرائیے، نماز پڑھائیے، پھر چاہے وہ سو جائے. لیکن اس میں آدمی اسٹرکٹ رہے. اس کے اندر جو ہے محنت تو کرنی ہے، تگدو تو کرنی ہے. گھر کے اندر سے جب ماحول بنے گا، دین کی باتیں سنائی جائیں گی، عذاب قبر سنایا جائے گا، اور صحابہ کی کہانیاں پڑھی جائیں گی گھروں کے اندر، تو لازماً یہ بچہ جو ہے یہ اس سے بہت سیکھے گا، اور اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، کیونکہ اس کا دل آئینہ ہے، شیشے کی طرح ہے، اور صاف کاغذ کی طرح، کورے کاغذ کی طرح. جو آپ اس سے تذکرہ کریں گے وہ اس کے دل پہ لکھا جائے گا. ہم نے کیا کیا ہے اس میں سب سے بڑی والدین کی یہ غلطی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہم تو بالکل ذمہ داری، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ 8 بج چکے ہیں، 9 بج چکے ہیں، بچے کو بیگ دے دو، اسے وہ جنک فوڈ وغیرہ دے دو، اس کا لنچ باکس اسے دے دو، اسکول چلا گیا، واپس آ گیا، ہوم ورک کرا دو اور سو جاؤ. بہترین کلام ہے آپ کی. میں تھوڑا ایڈ کروں گا، اور اس میں خیال رکھنا ہے کہ صرف ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری اس سے آگے ہے کہ آیا ہمارا بچہ دینی اعتبار سے تعمیر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے گھر سے محنت کرنی پڑے گی. اور پھر سکول کے لیے انتخاب ایسا ہونا چاہیے کہ سکول ایسا ہو کہ جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ہو، مورل ایجوکیشن ہو، نہ کہ یہ کہ وہاں نچایا جاتا ہو، گانے صرف گوائے جاتے ہوں اور دین کا وہاں کوئی نام و نشان نہ ہو. تو یہ پھر وہ مسئلہ ہوگا کہ اس کے دین کی جڑیں وہاں کاٹی جائیں گی، اور یہ اسی ماحول میں پلے گا، آگے جا کر یہ معاشرے کی تباہی کرے گا. اس لیے وہ سکول کا بھی انتخاب کرنا ہے ایسا جس میں دنیاوی تعلیم بھی اچھی ہو اور ساتھ ساتھ مورل ایجوکیشن ہو، یعنی دینی تعلیم ہو. ایسے بھی اسکول ہیں ابھی، میں تو یہ کہوں گا نہیں، لیکن ایسے بھی اسکول ہیں اس معاشرے کے اندر، اس ہماری وادی کشمیر کے اندر، جہاں دین کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. خرد نے وہ کہتے ہیں وہ کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ. جب مدرسے میں ہی لا الہ الا اللہ کی تعلیم نہیں ہے، اسکول میں ہی دین سے بالکل کاٹا جا رہا ہے، الگ کیا جا رہا ہے، تو پھر کہاں سے صدا آئے گی کہ جس سے بچہ تعمیر ہوگا. بے شک یہ جو آپ بول رہے تھے کہ اس کے ذہن میں جو ڈالیں گے یہ وہی بن جائے گا. میں ایک چھوٹے بچے کو اس گیلے مٹی کی طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے اسے بنایا جائے وہ ویسے بن جائے گی. اور آپ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے والدین صرف ہماری جو دنیاوی تعلیم ہے ہمیں اس میں بہتر دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے ہمارا ایمان اچھا دیکھنے کی ان میں وہ طلب نہیں ہے جو ہمارے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی وہ ان میں نہیں ہے، جو ہمارے صحابہ کرام میں تھی وہ ان میں نہیں ہے. اور ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ جو آج کی یہ جو ٹائم ابھی چل رہا ہے اس میں لوگ لون لے رہے ہیں، لون لے کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن صبح اس کو وہ جو کمبل ہے وہ سر سے نہیں اٹھا پاتے. ایک باپ جو ہے وہ دن بھر اپنا پیٹ کاٹ کے اتنی محنت کرتا ہے، شام کو بچے کو کھلاتا ہے، لیکن صبح اس کے لیے اس کی کمل جو ہے اس کے سر سے نہیں اٹھاتا ہے کہ بیٹا جاؤ نماز پڑھ لو. بے شک جو پکڑ ہے وہ پہلے باپ کو ہوگی پھر بچے کو ہوگی، کیونکہ اس ٹائم پہ جو اس کا ریپریزنٹیٹو ہوگا وہ اس کا باپ ہوگا، اس کے والدین ہوگے، کیونکہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک والدین کو ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ یہ بچے کو آپ نے بنانا ہے بلکہ بگاڑنا نہیں ہے. اس پہ مجھے ایک شعر بہت اچھا یاد آتا ہے کہ آپ نے جو بولا کہ جو ہمارے اسکول ہے وہ بہت غلیظ ترین ہو چکے ہیں، جہاں پہ ننگا ناچ دکھایا جا رہا ہے لڑکوں کو. تو اس پہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ یہ نوجوان قافلے کہاں جا رہے ہیں، یہ تعلیمی اداروں میں ہوس بجھانے جا رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں نقش ہے درندگی کی تصاویر، یہ ابلیس کو سردار تسلیم کرنے جا رہے ہیں، یہ بچوں کو مخالف دین بناتے جا رہے ہیں. جن اداروں میں کبھی مساجد سا رتبہ نصیب تھا، جن اداروں میں علم اور فقط علم ہی مقیم تھا، جن اداروں میں حیا کے قالین بچھتے تھے، جن اداروں میں حیا کے پھول کھلتے تھے، جن اداروں میں کبھی نام خدا کا تصور ہوتا تھا، وہ ادارے آج کسی بدنام محلے کے کوٹھے سے بنتے جا رہے ہیں. ہم ان محل کفار نما اداروں سے صاحب علم یا اعلیٰ ظرف انسان نہیں بلکہ جاہل کردار اور کم ظرف انسان بنتے جا رہے ہیں. اے ابن خاکی میں حیران ہوں تیری قوم کے نوجوانوں پر، یہ کس غلیظ دلدل میں دستے جا رہے ہیں، کس غلیظ دلدل میں دستے جا رہے ہیں. جی بالکل. اس میں یہ پیغام ہے. دیکھیے اس میں یہ پیغام ہے، تعلیم پہلے سمجھنا پڑے گا ہمیں. تعلیم دینا اور تعلیم لینا یہ عبادت ہے. پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا تعلیم دینے والوں کو اور پھر تعلیم لینے والوں کو مقصد سمجھنا پڑے گا کہ یہ عبادت ہے نہ کہ تجارت ہے. چلیے اب کچھ مسائل دنیا کے ہیں، ضروریات ہوتی ہیں دنیا کی، تعلیم لینے والے کو کچھ دینا پڑے گا اور تعلیم دینے والے کو کچھ لینا پڑے گا، ٹھیک ہے، ہم اس سے اعتراض نہیں کرتے ہیں. لیکن جب تعلیم مقصد ہی بن جائے تجارت، تو بعد میں اس میں یہ غرض و غایت نہیں رہتی ہے کہ آپ کیا بنتے ہیں، اس سے کوئی پھر واسطہ نہیں رہتا، پھر دھن سے مطلب ہوتا ہے. حالانکہ ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں دھن کی دولت چھاؤ ہے آتا ہے، تن کی دولت چھاؤ ہے آتا ہے، دھن جاتا ہے دھن، ہے کہ نہیں؟ ہاں جی. ہاں اصل میں یہ مقدر دین، دیکھو جب تک ہم دین نہیں سمجھیں گے تو کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق ہمارے مقدر میں ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، تگدو کرنی ہے. ایسا نہیں کہ گھر میں آپ بیٹھ جائیں گے، لیکن اس کے لیے محنت اور تگدو جد و جہد آپ کو حلال طریقے سے کرنی ہے. حلال طریقے مینز آپ جائیں گے تعلیم لینے کے لیے، آپ کی آنکھیں گندی نہیں ہونی چاہیے. اگر گندی ہو رہی ہیں آنکھیں تو تعلیم تو آپ لے رہے ہیں لیکن آپ برباد ہو رہے ہیں. بے شک. آپ جائیں گے تعلیم لینے کے لیے یا تعلیم دینے کے لیے، یعنی میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی بات کروں، یہ دونوں پاک پویتر ہیں. یہ معاشرے کے وہ فرد ہوتے ہیں جو معاشرے کو تعمیر کرتے ہیں. تعلیم لینے کے لیے جا رہے ہیں آپ یا تعلیم دینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم ایک بڑی عبادت کرنے جا رہے ہیں. ایک استاذ کو یہ خیال رہے کہ میرے ہاتھ میں اس قوم کی تقدیر ہے، میری زبان سے خدا نخواستہ کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو صدیوں تک یہ بچے یاد رکھیں گے اور معاشرے میں چلتا رہے گا، پھر یہ وبال اس کے سر آئے گا. اور میں ٹیچرز کے لیے یہ بھی کہوں گا جو بحیثیت استاد کام کرتے ہیں، آپ اپنا ماڈل کس کو بناتے ہیں؟ آپ اپنا ماڈل بنائیے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے آپ کے لیے خاص بتایا گیا، خاص بتایا گیا، ان مجھے جو ہے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے. تو استاد بنا کر کے جب آپ کو بھیجا گیا ہے تو سارے دنیا کے اساتذہ کو
ماڈل ماننا پڑے گا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب آپ ماڈل مانیں گے، ان کو اپنے لیے نمونہ مانیں گے، ان کو اپنے لیے مشعل راہ مانیں گے، تو لازماً آپ ویسے بن کر آئیں گے اور آپ کو دیکھتے ہی بچے متاثر ہو جائیں گے، اسی ڈھنگ پر زندگی گزاریں گے اور ویسا معاشرہ بنے گا جیسے آپ خود ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تنخواہ لے رہا ہوں، 10 سے 4 تک ڈیوٹی کر رہا ہوں، بس ہو گیا. نہیں، آپ کو اللہ دیکھ رہے ہیں. آپ یہ خیال کیجئے، استحضار رکھیے اللہ کا کہ آپ کو اللہ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کے چال چلن میں، آپ کی زبان میں، آپ کی اٹھک بیٹھک میں کوئی ایسی غلطی ہے جو کل کو معاشرے کو بگاڑے گی، یاد رکھنا جتنے اس طرز عمل اور چال ڈھال سے بچے بگڑیں گے، یہ سارا وبال آپ کے سر آئے گا. اگرچہ آپ کا عہدہ اونچا ہے، عہدے سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ کل جب قیامت قائم ہوگی، جب دنیا ختم ہو جائے گی، اس کا تو سب کو یقین ہے کہ دنیا کو ایک دن ختم ہونا ہے. پھر سب کو تو جواب دہ تو سب ہیں، سب کو تو جواب دینا ہے. قرآن پاک میں ہے سورہ احزاب کے اندر کہ جو بچے اس لیے بگڑے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی استانیوں کو یا اپنے استادوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بگاڑا ہے، ان کی چال ڈھال کو زندگی میں لا کر کے وہ دین سے دور ہو گئے اور وہ برباد ہو چکے ہیں، انہوں نے معاشرے کو برباد کیا ہے. تو یاد رکھنا، یہ بچے کل اللہ سے کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا. اے اللہ، ہم نے اپنے بڑوں کی اتباع کی تھی، یہ اس میں ملوث تھے، یہ ان کا کریکٹر تھا، یہ ان کے اخلاق تھے. تو آج اگر ہم پر جہنم واجب ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ ان کو جہنم میں لیجئے، ان کو جہنم میں ڈالیے. سب سے تو ہم نے تو ان کو دیکھ کر کے زندگی بنائی ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے تھے، بس ہم ان کا چال ڈھال دیکھ کر کے زندگی ہم نے جو ہے گزاری ہے. لہٰذا ہم آج آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، اے مالک الملک، اللہ سے سوال کریں گے کہ جو ہے ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ان کو آج دگنا عذاب دیا جائے، کیونکہ ہم جو بگڑے ہیں ہم ان کی وجہ سے بگڑے ہیں، اور ان کا جو وبال ہے وہ ان کے سر پر ہے ہی، ہمارا وبال بھی ان کے سر پہ ہے. نتیجے کے طور پہ بچوں کو چھوڑا تو نہیں جائے گا، جنہوں نے پڑھا ان کو بھی تو سزا بھگتنی پڑے گی، لیکن جن سے انہوں نے یہ بے حیائی، بد کرداری اور یہ غلیظ ترین قسم کے جو ان کے اندر یہ جو کردار پیدا ہوا ہے، اس کے بدلے میں بھی وبال جو ہے ان کے اساتذہ پہ ڈالا جائے گا. اس لیے اساتذہ خیال رہے کہ ہم جو تعلیم دے رہے ہیں ایسے ماحول میں دیں اور اس طریقے سے دیں جس طریقے سے تعلیم دنیا کو دی ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف مسلمانوں کے لیے کوئی خاص تعلیم کر دی، اس میں پوری انسانیت کے لیے جو انہوں نے تعلیم دی. یہی تو وجہ ہے کہ غیروں نے آپ کو سیریل نمبر 1 پہ رکھا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بڑے بڑے عیسائی، بڑے بڑے یہودیوں نے لکھا ہے کہ ہم نے تو بہت تلاش کیا تاریخ کے اندر کہ کوئی ایسی ہستی مل جائے جو انسان کامل کے طور پہ ہم جس کو پیش کریں گے. کوئی نہیں ملا. صرف کیا ملے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں اور ان کو سیریل نمبر 1 پہ لایا ہے. باقی جو ملے ہیں وہ بد کردار. بالکل بد کردار تو ہم نہیں کہیں گے ایسا لفظ، لیکن کمیاں تھیں ان میں. مکمل اور کامل انسانیت، کامل انسان تھے بس جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہم سب مانتے ہیں. جب مانتے ہیں تو ان کو اپنا ماڈل بنائے. وہی تو قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم ماڈل بناتے جا رہے ہیں جسٹن بیبر کو، ہم ماڈل بناتے جا رہے ہیں ایسے ایسے شخصوں کو جن کو اسلام کا الف بھی پتہ نہیں ہے، جن کو اسلام کا کچھ مطلب بنیاد ہی پتہ ہی نہیں ہے. جبکہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈل بنانا تھا، خالد ابن ولید کو اپنا آئیڈل بنانا تھا، حضرت حمزہ کو اپنا آئیڈل بنانا تھا، عمر بن فاروق کو اپنا آئیڈل بنانا تھا. ایسے ایسے صحابہ کو اپنا آئیڈل بنانا تھا، حضرت علی کو اپنا آئیڈل بنانا تھا. بجائے ہم کرسٹیانو رونالڈو کو آئیڈل بناتے جا رہے ہیں، ہم دوسرے بد کردار لوگوں کو آئیڈل بنا رہے ہیں جن کو اپنا پورا ابھی تک تو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ تب بھی ہم ان کو اپنا آئیڈل بنا رہے ہیں. صحیح بات ہے. بے شک. تو اب جو ایک بات آتی ہے کہ آج لوگوں میں سٹریس بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. جو مشکلات ہر کسی کی زندگی میں آتی ہے، ہماری زندگی میں بھی آتی ہے، آپ کی زندگی میں بھی آتے ہوں گے. ہمارا ابھی کیمرہ ٹوٹ گیا تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا کہ کیونکہ ہم اچھا کام کر رہے تھے اور ہمیں توقع تھا کہ جو کام ہماری قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہونا ہے، بجائے کہ کیا ہوگا وہ ہونا ہے. اب آپ مانتے ہیں کہ جو یہ سٹریس کی پرابلم ہماری نسل میں ہے، یہ اس لیے ہے کیونکہ ہمیں توکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. بے شک. اس کے حساب سے آپ کے کیا رائے ہے؟
یہ پھر ہم آپ جو بھی سوال کریں گے وہ پھر واپس اسی مرکزی نقطے پر آئے گا، ایمان کی کمی ہے. دیکھیے ایمان کی کمی ہے. ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں نا، آپ بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ، میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں، سارے مسلمان اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا مقدر ہو چکا ہے جتنا ہم نے ملنا ہے. اس پہ آپ کو یقین ہے نا، ہمیں بھی یقین ہے الحمدللہ. اپنی زندگی سے زیادہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جو چیز ہماری مقدر ہو چکی ہے اس سے ایک ذرہ کم یا اس سے ایک ذرہ زیادہ ہمیں نہیں ملے گا. وہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ جو آپ کے مقدر میں ہے اگر وہ دو مشکل ترین پہاڑوں کے درمیان میں ہو آپ کو مل کر کے رہے گا. جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے، آپ کے دو ہونٹوں کے درمیان ہو، آپ نہیں کھا سکتے ہیں. اس پر تو ہمارا یقین ہے نا. دیکھیے جب ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہم کو کھلائیں گے، اتنا کھلائیں گے جتنا ہمارے مقدر میں ہے لکھا ہوگا. ہاں. اور آج سمجھنا اس کو بالکل آسان ہے. آج ایسے بھی سمجھنا آسان ہے کہ آپ ریچارج کر کے آپ کو میگا بائٹ گیگا بائٹ جتنا بھی آپ کو ملتا ہے تو آپ اس سے کم تو وہ کرتے نہیں ہیں، پھر اس سے زیادہ تو آپ لے نہیں سکتے ہیں، ہے کہ نہیں. سارا جو ہے دے دیا گیا ہے. آج سمجھنا بہت آسان ہے. ہمارا اس پر یقین ہے کہ اللہ نے جتنی روزی ہماری مقدر رکھی ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی. اب کیا ہوتا ہے، جلد بازی میں انسان ایمان کو بھول کر کے آگے نکلنا چاہتا ہے، چوریوں میں، ڈکیتیوں میں، اور اسی طرح سے رہزنی کر کے یہ جمع کرنا چاہتا ہے. الٹا پھنس کر کے پھر دنیا بھی اس کی چلی جاتی ہے اور آخرت تو چلی جاتی ہے. لہٰذا مقدر پر ایمان رکھیں کہ وہی ہوگا میرے ساتھ، وہی ہونے والا ہے دنیا میں جو اللہ نے لکھ کر کے رکھا ہے. جب اس پر یقین اور کامل ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کبھی پریشان نہیں ہوگا. اور دوسری بات میں یہاں بتا دوں، لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ جو ہے بہت زیادہ کھاتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں اکثر لوگوں میں تذکرہ ہوتا ہے کہ مولوی لوگ جو ہے نا یہ بہت زیادہ کھاتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو مولوی بناؤ تو کہتے ہیں نہیں کھائے گا کہاں سے. اب دیکھیے یہیں پر آپ دیکھیں لوگوں کے دو رویے ہیں، سوچ کیا ہے نا، سوچ کیا ہے. مولوی زیادہ کھاتے ہیں، آپ مولوی بنائے تو نہیں کھائے گا کہاں سے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مولوی لوگ زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ اللہ نے زیادہ دے رکھا ہے، کیونکہ وہ دنیا کے اندر دنیا داروں کے سامنے نہیں جھکتے، اپنے حدود، اللہ کی حدود کو نہیں پھلانگتے. بس یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے مقدر جو ہو چکا ہے وہ ہم نے مل کر ہی رہے گا. اس پر توکل کر کے تو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. ان سبھی جوانوں سے میری یہی گزارش رہے گی، روزی آپ کے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی نوکری میں نہیں ہے، کسی دکانداری میں نہیں ہے، کسی ملازمت میں نہیں ہے. ہاں محنت آپ کریے حلال طریقے سے. آپ دوڑ کر بینکوں پر جائیں گے، بس ابھی کیا ہو رہا ہے کشمیر میں، شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں کہ بس کیسے پیسہ جمع ہو جائے. یہ کچھ نہیں ہے، یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے. الٹا آپ پھنستے ہیں، آپ کی بدنامیاں ہو جاتی ہیں. لہٰذا ایسا قدم نہ اٹھائیں جو خلاف شریعت ہو، خلاف دین ہو، اور پھر آپ کے وقار اور عزت کے خلاف ہو کہ الٹا آپ بدنام ہو جائیں معاشرے کے اندر. It's said that if your death is written in the deepest of the ocean, you will rent a submarine to go there and die. اب میں آپ کو یہی بول رہا تھا کہ توکل ضروری ہے. تو ایک انسان کو بہت زیادہ اپنی زندگی سے زیادہ توکل اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے تو جو اس نے لکھا ہے وہ تو ہونا ہے. اب سر میں اس کو رکھنا کیوں ہے، مطلب وہ کام میرا کل ہوگا کہ نہیں، اس کے لیے اسٹریس دماغ میں رکھنا کس لیے. اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا تو ہو جائے گا، نہیں لکھا ہوگا تو نہیں ہوگا. ہاں نہیں، یہ تو ہے ہی. اللہ کو بہت سارے لوگوں نے پہچانا اسی سے، عرفت بربی بفسخ العزائم. میں نے آپ کو اپنے رب کو اسی سے پہچانا ہے کہ وہ ارادوں کو توڑتے ہیں. میں کل یہ کروں گا جی، کل وہ نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ زندگی کا ایک نہج اور ایک ٹریک بنا ہوا ہے. بس آپ کو اختیار ہے کہ آپ اچھے راستے پہ چلنا چاہیں گے، اما شاکرا و اما کفورا. آپ شکر کیجئے یا کفر کیجئے، آپ کے اختیار میں، باقی آپ کا مقدر لکھا جا چکا ہے. اس کے حساب سے کیا بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب ایک ایسی ذات ہے جو بولتی ہے کہ ایک تیری رضا ہے، ایک میری رضا ہے. ہوگا وہ جو میری رضا ہے. اگر تو میری رضا پہ ٹھہر گیا، اگر تو میری رضا پہ ٹھیک ہو گیا تو تجھے میں وہ دوں گا جو تیری رضا ہے. اور اگر تو میری رضا سے مکر گیا میں تجھے تیری رضا بھی نہیں دوں گا. کیا بات ہے. تو میں یہی رکھتا ہوں. اور میں اپنے جو ینگسٹرز ہمیں دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ کچھ ایسے بھی، ہم بولیں گے کہ ہاں میجورٹی آف دا پیپل جو ہے وہ غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہترین ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، جو اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور میں ان سے ایک ہی بات کہوں گا کہ اپنے رب پہ توکل رکھو. آپ کے ہاتھ میں محنت ہے، وہ کرتے رہو. جو ہونا ہے وہ تو ہو کے ہی رہے گا.
اور آپ یہ بھی مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتر ہی لکھا ہوگا. صحیح. مطلب ایک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. آپ کو جب تھوڑا سا لگ جاتی ہے آپ کی ماں مطلب بولتے ہیں اس کو ترس جاتی ہے. صحیح بات ہے. تو آپ سوچئے اللہ تعالیٰ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, تو وہ آپ کو کیسے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا تب آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوگا. جب آپ کو سب نے چھوڑ دیا ہوگا تب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پائیں گے. تو اب جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ایک جو ہے کہ صحابہ کا ایک ٹائم تھا, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹائم تھا, لیکن اس ٹائم سے آج ہم بہت آگے آ چکے ہیں. تو آگے آنے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجیز بڑھتی جا رہی ہے. ایک مسلمان کو ان ٹیکنالوجیوں کو اپنے ایمان کو اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا, بجائے کہ وہ بدکاریاں اور فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل فونوں پر, اپنے لیپ ٹاپوں پر. اس حساب سے آپ کیا بولنا چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اور اسلام کو ہم کیسے اچھے سے جوڑیں جو ہمارے لیے مفید ہو؟ صحیح بات ہے. اس کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی اپنے عروج پر ہے, اور صحابہ کے زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا, اور جذبہ ان کے اندر یہ تھا کہ جو دین ہمیں دیا گیا ہے پوری انسانیت کے لیے اور پورے عالم کے لیے یہ امن کا پیغام ہے. اس کے لیے کیا گھر بیٹھے تو وہ دور دراز ممالک تک یہ پیغام پہنچا نہیں سکتے تھے, اس کے باوجود انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر کے دور دراز ممالک کا سفر کیا. سمجھتے تھے کہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. قرآن کہہ رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, آپ میں ہونے چاہیے ایسے لوگ جو خیر کی دعوت دیں, نکلیں, دوسروں تک جائیں, دوسروں تک اپنی جو ہے اپنی ذمہ داری جو ان پر ڈالی گئی ہے دین کی بات اور دین کی دعوت ان تک پہنچائیں. دیکھیے اب وہ زمانہ نہیں ہے, اب زمانہ اتنا, اب تو وہ کہتے ہیں نا وہ گلوبل ولیج بن گئی دنیا. اب تو آپ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پوری دنیا تک امن کا پیغام پہنچا سکتے ہیں, اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنی بول چال کے ذریعے سے, لیکن تب نہ جب آپ کے اندر اس کا جذبہ ہو کہ مجھ پہ ایک ذمہ داری ہے, پوری انسانیت کی مجھ پہ ایک ذمہ داری ہے کہ مجھے انسانیت کو کفر و فساد اور فتنوں کے دلدل سے مجھے نکالنا ہے. انسان جو ہے اس وقت آپ دیکھیں درندہ بن چکا ہے. دنیا کی دوڑ میں اپنے آپ کو آگے کرنے کے لیے دوسروں کو پیچھے دھکیل رہا ہے, دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس سے کوئی ٹس مس نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی لوگ ایسے تھے, سامان کی لوٹ کرتے تھے, لوگوں کو مار ڈالتے تھے, قافلوں کو لوٹتے تھے. لیکن بعد میں ان کے اندر احساس ہوا جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تک وہ پیغام پہنچایا جو مکمل اور کامل پیغام ہے, جیسے خود اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ ایک مکمل نظام, مکمل دستور آپ کو دے دیا گیا ہے. وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھا, جن کو اس سے پہلے رہزن کہا جاتا تھا, ہے نا, وہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. انہوں نے اللہ کے نبی کے پیغام کو سنا اور پھر سمجھا کہ یہی ہمارے لیے بھلائی کا راستہ ہے, اسے لے لیا اور دنیا میں پھیل گئے, دنیا تک وہ پیغام پہنچایا. آج آپ کے ذریعے آسانی سے یہ پیغام دوسروں تک پہنچ سکتا ہے. یہ ٹیکنالوجی ہے آپ کے پاس, آپ اس پر قرآنی دعوت اپنی زبانوں میں ڈال کر کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو کامل علم ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ الٹا کچھ آپ کم علم پڑھ کر کے کوئی نئی بات ایجاد کر ڈالیں تو اس سے بھی فتنے کا زیادہ اندیشہ ہے. بڑے ہوش سے اور علماء میں بیٹھ کر کے, علماء سے سیکھ کر کے قرآن مقدس کے ترجمے اور تفاسیر اور تشریحات کو آپ اس کے ذریعے سے عام کر سکتے ہیں اور اپنی کندھوں سے اپنی ذمہ داری کو ہلکا کر سکتے ہیں. دیکھیے اب یہی جو پلیٹ فارم ہے اس پر گندگیاں بھی ڈالی ہیں, کیونکہ ایسے لوگ بھی دنیا تو بری ہوئی ہے, اچھے لوگوں سے بھی اور برے لوگوں سے بھی. اب برے لوگ بھی اپنا پیغام تو ڈالتے ہیں, جس کے اندر جو ہے وہ اس کو ڈالتا ہے اور اس کی تشہیر کرتا ہے, اس کو پھیلاتا ہے. اب اگر ہم جن کو دنیا اور انسانیت کا علمبردار پیغام, امن کے پیغام کا علمبردار بنا کر بھیجا گیا ہے نا, بہترین امت ہے نا یہ, اس امت کے جوان بہترین ہے نا, ان کو امن کا علمبردار بنایا گیا ہے.
اب اگر یہ اپنا پیغام چھوڑ کر کے اسی گند میں پڑ گئے، ہاں جی، اسی غلیظ ترین جو ہے اس میں ڈوب گئے، تو پھر تو ان جیسا نادان اور احمق کوئی نہیں ہے. بے شک. بلکہ ان کو دھیرے دھیرے سے اپنے امن، انسانیت، آشتی کے پیغام کے ذریعے سے دھیرے دھیرے سے اس گند کو دور کرنا چاہیے. ہاں جی، جب ہم پھیلائیں گے نہیں تو پھیلے گا نہیں. ہاں جی، جب ہم خود اس پہ انٹرسٹڈ ہے کہ نہیں ہمیں مزہ لگ رہا ہے، ہم بھی اس کو شیئر کرتے چلے جا رہے ہیں، تو الٹا خود کو تو برباد کر رہے ہیں، دوسروں کے گناہ بھی اپنے سر لے رہے ہیں. تو آسانی کا طریقہ آج یہ ہے، گھر بیٹھے آپ امن کا پیغام دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. وہ ہے قرآن کا پیغام، وہ ہے حدیث کا پیغام، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، جو صرف نہ مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے. کیونکہ قرآن پاک کے اندر یہ واضح ہے کہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی جو ہے کوئی غلطی کسی پر نہیں ہے، آپ کسی انسان کو مار رہے ہیں یا کوئی ایسا ذریعہ اختیار کر رہے ہیں. ہاں، قتل و غارت جو ابھی ہو رہی ہے، ایسا کر رہے ہیں. یہ صرف مسلمان کا نہیں کہا، انسان کا کہا، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو. اس سے آپ قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ یاد رکھنا کہ آپ نے ساری دنیا کو قتل کر دیا، ساری انسانیت کے قتل کا بوجھ آپ کے سر آئے گا. ہاں جی. تو مسلمان جوان ہیں جن کو یہ علم پڑھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، اس میں ڈوبنا چاہیے، یہ علمی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اور ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اس کے ذریعے سے ہم اس کو دور تک پھیلا سکتے ہیں. اب دیکھیے، آپ نے ٹیکنالوجی کا سوال کیا. ابھی ہمارا حال یہ ہے کہ خود ہمارے محلے بستیوں کے اندر ابھی امن نہیں آ رہا ہے، دین نہیں آ رہا ہے. ہاں جی. جماعتیں نہیں ہو رہی ہیں، نمازوں کی پابندیاں نہیں ہیں. تو دور تک کی تو بات ہے ہی نہیں. ابھی تو آپ ٹیکنالوجی کو اپنے جگہ پر ہی رکھیے. ابھی آپ دیکھیے ہم اپنے محلے اور بستیوں میں کیا کر رہے ہیں. یعنی میں یہاں بات کروں گا، اگر امام صاحب مسجد کے اندر ہیں، کیا وہ صرف اس لیے امام صاحب ہیں کہ وہ لوگوں کے گھر جا کر کے فاتح پڑھیں اور بس ہو گیا؟ اور جو اس سے دعوت پہ بلا رہا ہے تو دعوت پہ آ گیا، بس ہو گیا؟ نہیں، امام صاحب کے پاس ایک میپ ہونا چاہیے، اس کے پاس ایک نقشہ ہونا چاہیے کہ اس بستی کے اندر کتنے لوگ رہ رہے ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنے بلوغ عمر لوگ یہاں رہتے ہیں، یعنی کتنے بالغ انسان ہیں، یہ کتنے مسجد میں آ رہے ہیں، کتنے مسجد میں نہیں آ رہے ہیں. ان کے لیے محنت کرے، تگدو کرے. اور اس سے دوسرا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو بستی کے دکاندار ہیں ان کو اعتماد میں لے کر کے یہ چلانے سے بہتر ہوگا کہ ہم چلا رہے ہیں کہ ڈرگس عام ہو گیا جی، ڈرگس عام ہو گیا جی، بچے خراب ہو گئے جی. یہی تو سب چلا رہے ہیں. ہاں جی. آپ بھی چلا رہے ہیں، میں بھی چلا رہا ہوں. ہاں جی. سبھی پورے بستی والے چلا رہے ہیں. لیکن کم سے کم جو خاص کر میں ائمہ حضرات جو مسجد کے امام صاحبان ہیں، ان کو یہ کم سے کم دکانداروں کے اعتماد میں لینا چاہیے کہ بھائی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، یہ جو آپ سگریٹ وغیرہ بیچ رہے ہیں نا، اس کو بند کر دیجئے. اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز آپ بیچیے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ نفع دے دیں گے. جب اس کا کلہ کما شروع سے ہو جائے، بنیاد سے اس کا کلہ کما ہو جائے، تو پھر وہ دوسری چیزیں جو ڈرگس میں آتی ہیں، مجھے ان کا نام بھی نہیں آتا ہے، تو وہ بند ہو جائیں گے. بے شک. جب شروعات کریں گے. ابھی دور تک جانے کی تو ہمیں سکت اور ہمت نہیں ہے. ابھی ہم اپنے محلے اور بستیوں میں نمازوں کی پابندی کے لیے کھڑے نہیں ہیں. یعنی ایمان کے بعد دوسرا عمل ہے نماز کی پابندی، ہے نا، نماز. ہاں جی. ابھی تک کس بستی اور کون سا گھر ایسا ہے جہاں نظام صلاۃ قائم ہو چکا ہو؟ یہ تو المیہ ہے ہمارے لیے. بہت کم. لہٰذا اس کے لیے اگر چلیے امام صاحبان بزی ہیں، ان کو فرصت نہیں ملتی ہے، کسی اور چیز میں ان کو جو ہے مشغولیت ہے، تو کم سے کم یہ ذمہ داری تو آپ پر اور مجھ پر تو بنتی ہے کہ ایک جوانوں کی ایک جماعت ہو، 2 4 5 جوان ایسے ہوں کہ جو محلے اور بستی میں ایسے ہوں کہ یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلاتے ہوں، نماز کے لیے دعوت دیتے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. ہاں جی. تو جب یہ ہو جائے، ہمارے گھر اور ہماری بستیاں جب سدھر جائیں گی، تو پھر ہم دیکھیں گے دنیا تک کیسے پیغام جائے گا. ابھی ہم دور سوچیں گے تو پھر ہمارا رہ جائے گا یہاں. جو آپ بات کر رہے تھے کہ بجائے اچھی چیزیں اس ٹیکنالوجی سے کرنے کے لیے ہم غلط چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیے، ایک بات جو ہے وہ واضح میں کرنا چاہتا ہوں کہ دین سیکھنے کے لیے شرم کو ہمیں ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا. صحیح بات. کیونکہ اگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم پہ شرما گئے ہوتے تو ہمیں ابھی دین پورا مکمل نہیں ہوتا. صحیح. اب دین کو پہچاننے کے لیے، دین کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے، اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایسی چیزوں کی طرف بھی رجوع کرنا پڑے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے. صحیح. ایک جو بات ہے کہ لوگوں میں پورے لوگوں کی بات نہیں کروں گا، میں انہی ٹین ایجرز کی، ینگسٹرز کی بات کروں گا. پورن ایڈکشن بہت زیادہ عام ہے کہ وہ
مطلب فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں فون پہ. اور یہ نہیں کہ مطلب ایک بار دیکھ لیا تو بس ان میں ایک ایڈکشن آ جاتا ہے. اگر وہ نہیں دیکھتے ہیں ان کا وہ من مچل جاتا ہے, وہ اس کے بغیر رہ نہیں پاتے ہیں. اور اس کے لیے پھر وہ مطلب اپنے ہاتھوں سے کام لیتے ہیں اور ایسی ایسی گندی گندی چیزیں کرتے ہیں کہ مطلب ایک انسان ایسی باتیں نہیں کر پاتا ہے. اور شرم کی وجہ سے ہم یہ مسئلہ لے کے اپنے مسلم سکالر کے پاس, اپنے عالم کے پاس جا کے نہیں بتا پاتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. تو ان کے لیے میں آواز اٹھا رہا ہوں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جو یہ غلیظیت ہماری قوم میں آ چکی ہے, اس کے لیے ایک اسلامی وے میں ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہوگا؟ صحیح. پھر وہی شعور اور احساس کی بات ہے. دیکھیے قرآن مقدس میں ایک جگہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ پر حرام کر دی گئی ہیں. ان میں ایک چیز بتائی گئی ہے کہ خنزیر کا گوشت آپ پر حرام ہے. مجھے بتائیے مسلم معاشرے میں کوئی خنزیر کا گوشت کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا ہے. اس کے آگے قرآن نے بتایا ہے الا مضطررتم. ہاں آپ کو کوئی پریشانی ہو, یعنی آپ کسی سفر میں ہے, آپ کو مر جانے کا خوف ہے, آپ بھوک سے نہیں بچ پائیں گے, مر جائیں گے, تو اس صورت میں آپ کو خنزیر کا گوشت کھانے کی اجازت ہے. جان بچانا پہلے فرض ہے. پیٹ بھر کے نہیں, اتنا کھائیے جس سے آپ کی سانس چلتی رہے, آپ بچ جائیں, آپ کی زندگی جو ہے بچ جائے. یعنی خنزیر کا گوشت تو کوئی نہیں کھاتا, لیکن اگر مجبوری ہو جائے تو قرآن نے اس کی کیا دے رکھی ہے؟ اجازت دے رکھی ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے, آپ خنزیر کا نام بھی نہیں لیتے, ہے نا. کوئی کشمیری میں ایک عادت ہے, اس کو کہتے ہیں بے نام. نام بھی نہیں لیتے. یعنی خنزیر تو قرآن نے اس کا نام لیا ہے, لیکن کشمیر کے اندر اس کا نام مسلمانوں کے اندر یہ رجحان ہے کہ اتنا گندا نجس العین جانور ہے کہ اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں, بے نام سے بولتے ہیں کہ بے نام ہے یہ چیز. قرآن اس کے کھانے پر حرمت کا اظہار کر رہا ہے کہ نہیں کھا سکتے آپ, مگر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کہیں پھنس گئے آپ تو کھا لیجیے, کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے تو کھا لیجیے, اتنا کھا لیجیے جس سے آپ کی جان بچ جائے. کتنا غلیظ سمجھتے ہیں آپ خنزیر کو؟ بہت زیادہ. اس کے برعکس قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یاد رکھیے زنا کے راستے کے قریب بھی نہیں جانا. یعنی خنزیر کو تو آپ بہت غلیظ سمجھتے ہیں, اور اس کے کھانے کی قرآن اجازت بھی دے رہا ہے مجبوری میں, لیکن یہ زنا کے راستے کو قرآن بدکاری کے راستے کو ایسے بند کر رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. جوان سے کہہ رہا ہے, ہر آدمی سے قرآن کہہ رہا ہے کہ جس راستے کا پر یہ اندیشہ ہو کہ آپ بدکاری میں پھنس جائیں گے, اس راستے کی طرف بھی مت دیکھیے. کتنی بڑی برائی ہے یہ, بتائیے خنزیر سے بڑھ کر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جوان سارے ادھر ہی دوڑ رہے ہیں, جوان سارے ادھر ہی دوڑ. اس میں 2-3 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں ایمان سے دور ہیں. پھر وہی مرکزی نقطہ پھر آ گئے, مطلب بنیاد ایمان ہے. پھر وہی آپ پہنچ گئے. دیکھیے پہلی وجہ میں بتا رہا ہوں, قرآن کا علم نہیں ہے, حیا اور بے حیائی میں آپ کو تمیز نہیں ہے, حرام اور حلال کو آپ سمجھتے نہیں ہیں, اس کا فرق آپ کے پاس کوئی واضح ہے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں. تو جب آپ کو ایمان ہی نہیں ہے تو اس لیے آپ ان برائیوں میں پھنس رہے ہیں. دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد آدمی والدین اپنے بچے کی شادی کی فکر کریں. بالغ ہونے کے بعد والدین پر یہ حق ہے, ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے اور بچی کے کیا کریں؟ شادی. دیکھیے یہ نفسیاتی معاملہ ہے, آپ بھی سمجھیں اچھی طرح سے. بالغ ہونے کے بعد ایسا سمجھیے کہ ایک بچے کو پیاس لگ رہی ہے, اور بہت شدت کی پیاس لگ رہی ہے. آپ صاف پانی نہیں دیں گے, چشمے کا پانی نہیں دیں گے, منرل واٹر نہیں دیں گے, اسی طرح سے گھر کا کوئی صاف شفاف پانی نہیں دیں گے, تو یاد رکھنا اس کی پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے, یہ گندے نالی سے پانی پی لے گا. بعد میں یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نالی میں پیشاب بہہ رہا ہے یا اس میں کوئی گندا اور خراب سڑا پانی بہہ رہا ہے, یہ لازماً اس نالی سے پیے گا. میں اس کو زیادہ واضح نہیں کروں گا, بس یہی ہے کہ آپ حلت کا راستہ استعمال نہیں کریں گے. بالغ ہونے کے بعد آپ بچے کی طرف توجہ نہیں دیں گے, اس کے نکاح کے لیے قدم نہیں اٹھائیں گے,
تو یاد رکھنا یہ بچہ یہ بچی آپ کے سامنے تو نظریں جھکائے گا، لیکن معاشرے میں اس کی نظریں اٹھیں گی، یہ درند بن گیا ہوگا، یہ بدکاری بدفعلی اور زنا کے اندر ملوث ہو گیا ہوگا، اور یاد رکھنا پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس گھر کی جڑیں کٹ جائیں گی، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے بہت خطرناک معاملہ ہے، اللہ کے یہاں یہ بہت برا معاملہ ہے۔ اس پر تو ایک بستی کو الٹ کر کے پٹک دیا گیا تھا، ہلاک کر دیا گیا تھا اس بستی کو۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس برائی کا کلا کما کرنا ہے، اس برائی کو جڑ سے ختم کرنا ہے، اس کو جوان ہی کرا سکتے ہیں۔ ان جوانوں کو پہلے دینی علم چاہیے، اپنا ایمان مضبوط کرنے کے لیے ان کو محنت چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہی وہ اگر والدین بے حس ہیں ان کے سامنے اپنی شادی کا مطالبہ رکھیں اور ان کی شادی ہو جائے، تو امید ہے انشاءاللہ اس سے معاشرہ پاک ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک جو نوجوان کی شادی کرنے سے ایک تو وہ اس پہ ذمہ داری آ جائے گی، ایک تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ڈرگز وگز ان سے وہ خود ہی دور ہو جائے گا، کیونکہ اس پہ ذمہ داری، اس پہ ایک فیملی آ گئی، اس پہ اس کو اب اس فیملی کی طرف دیکھنا، اس کو کہاں ملے گا ٹائم ڈرگز کی طرف شراب کی طرف جانے کے لیے۔ یہاں میں تھوڑا ایڈ کر دوں پھر ایک بات کہ والدین عام طور پہ کہتے ہیں کہ یا بچہ کہتا ہے نہیں جی بالغ تو میں ہو گیا، شادی کی عمر کا تو میں ہوں، لیکن میرا روزگار نہیں ہے۔ اب روزگار تلاشتے تلاشتے آپ کیا گندے نالی سے پانی پینا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بے نکاح ہیں اور مالدار نہیں ہیں، آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، تو نکاح کیجیے۔ آپ نکاح کریں گے تو آپ مالدار ہو جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت مبارکہ ہے۔ تو اس لیے یہ فکر چھوڑ دیں، والدین کو یہ فکر چھوڑنی چاہیے، بچوں کو یہ فکر چھوڑنی چاہیے۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ پھر وہی بات آ گئی، مقدر پہ یقین رکھیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اپنے نفسانی خواہشات کو قابو نہیں کر سکتے، آپ پر شادی کرنا فرض ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جو بیچ میں لائی گئی ہے، ابھی ڈگری انکمپلیٹ ہے، ابھی روزگار نہیں ہے، تو یہ سارے معاشرے کو آلودہ کر رہی ہے، غلیظ ترین بنا رہی ہے، تو اس کے ذمہ دار پھر ہم ہوں گے۔ گھر میں 24 سال کی بیٹی بیٹھی ہے، جب اس کی والدین سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کی شادی کیوں نہیں کری، تو بولتے یہ تو ابھی چھوٹی ہے۔ یہ کتنا گندا کنسیپٹ ہمارے دماغوں میں ابھی ہے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ اگر انسان ایک لڑکا جو ہے جو بالغ ہو گیا تو اس کی شادی کر دیجیے۔ اگر اب ایک بات آتی ہے کہ میرے ذہن میں اب بہت سارے لڑکوں کو کسی لڑکی پہ دل آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی بنایا ہے کہ ایک جو مرد ہے اس کو کشش ہے ایک عورت کی طرف، اور ایک جو عورت ہے اس کو کشش ہے ایک مرد کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی بنایا ہے۔ اب دل آ سکتا ہے کسی پہ۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اسلامک وے میں اگر ہمیں کسی لڑکی پہ دل آ گیا، بجائے کہ ان گندے ریلیشنز میں آنے کے، بجائے کہ وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بننے کے، ہم کون سا بہترین طریقہ اختیار کر سکتے؟ دیکھیے اس کا بھی میں آپ کو پہلے حل بتاتا ہوں کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، کسی پر دل آ گیا تو پھر وہ حلال طریقے کو ہی اختیار کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن نے یہ مطالبہ کیا ہے ہم سے کہ آپ اپنا معاشرہ ایسے بنائیے کہ جس میں مرد الگ اور عورتیں الگ ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی۔ یعنی لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہو یا دوسری چیزوں کا معاملہ ہو، تو اس میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے، اس میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے دین یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں الگ الگ رہیں، ایک دوسرے سے دور رہیں، کسی اجنبی سے نہ ملیں، اس سے اس کی عزت اور عصمت کو خطرہ ہے، دونوں کی عزت اور عصمت محفوظ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے، کسی طریقے سے آپ کسی بچی کو جان گئے ہیں یا کوئی بچی کسی بچے کو جان گئی ہے، تو اس صورت میں یہی ہوگا کہ سیدھے ان کے والدین تک نکاح کا پیغام پہنچایا جائے، اور اگر پیغام آ رہا ہے، لڑکی کو آ رہا ہے، لڑکی کے گھر والوں کو آ رہا ہے یا لڑکے کے گھر والوں کو آ رہا ہے، اس میں بھی وہ دینداری کو دیکھیں، کسی روزگار وغیرہ کی فکر نہ کریں۔ اگر بچہ ٹھیک ہے، دیندار ہے، بنیادی طور پر اس کے اخلاق کردار درست ہیں، تو بسم اللہ کر کے وہ جو ہے نکاح کر دے، یہ زیادہ بہتر رہے گا اس کے لیے۔ بے شک یہ جو آپ نے کہی کہ دیندار کے ساتھ شادی کر دیجیے، میں یہ مانتا ہوں کہ ایک جو
ड्रग करता है बंदा या एक जो गलत कामों की तरफ जाता है बंदा, उस लड़के से शादी करने से बेहतर है किसी दीनदार की दूसरी बन जाए, किसी दीनदार की तीसरी बन जाए। एक जो बात है कि 4 शादियाँ हैं, मतलब सुन्नत है कि हाँ आप 4 शादियाँ कर सकते हैं। तो मैं यही मानता हूँ कि आप किसी की तीसरी बन जाए, किसी की दूसरी बन जाए, बजाय कि किसी बदगलीस इंसान की औरत बनने के। और एक जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि एक समय, एक वक्त ऐसा आएगा जब जिना आम हो जाएगा, बदकारी आम हो जाएगी और निकाह करना मुश्किल हो जाएगा। जो हमारे जो सहाबा का दौर था उसमें निकाह करना आसान था, जी बिल्कुल, और आज जो हमारा दौर है उसमें निकाह करना मुश्किल है। एक जो सहाबा का दौर था उसमें जिना मुश्किल था, एक जो हमारा दौर है उसमें जिना आसान है। कितना आसान, मतलब आंखों का जिना हम विदिन 9 सेकेंड्स कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। हमारी नफसानी ख्वाहिशात उठी एक लड़की को देखने के लिए, 2 सेकंड में हम अपने फ़ोन को देख सकते हैं। अब उस नफसानी ख्वाहिशात को रोकने के लिए या तो शादी करनी है, जी जी, क्योंकि आपने जो बोला कि प्यास लग चुकी है, अब इस प्यास को बुझानी है, बुझाने के लिए हलाल तरीका इस्तेमाल। अब या तो आप गंदे नाले से पी सकते हैं या तो आप मिनरल वाटर या चश्मे का पानी पी सकते हैं। अब ये हम तक है। और एक बात क्या मैंने देखी है कि जो हमारे जो लड़के हैं वो एक आसान रास्ता इख्तियार करते हैं, जिस रास्ते में उनको आसानी दिखती है वो रास्ता इख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा कोई दोस्त है, उसको दिन भर फ़ोन हाथ में रख के वो रीलें स्क्रॉल करते हुए मज़ा आ रहा है, वो उसमें उस टाइम अपने कंफर्ट जोन में है, बजाय कि उसको अपना जो इंसान है जो उसको अपने फिट रखना चाहिए, उसको हर कोई काम वो करना चाहिए जिससे उसकी ज़िंदगी में कुछ डिस्कम्फर्ट आए, जिससे उसको अपने नफ्स से लड़ना पड़े। जो हमारे सहाबा है, जब ईमान ताज़ा ही आया था, जब इस्लाम ताज़ा ही आया था, तो पहले बहुत कम सहाबा जुड़ गए थे इस्लाम के साथ। तो उस टाइम पे एक आयत आई कि जो यहूदी पहले थे वो अपने घोड़ों को, क्योंकि जो अरब का जो वहाँ पे जो पेनिनसुला है वो बहुत गर्म है, वहाँ पे जो धूप पड़ती है वो बहुत सख्त पड़ती है, और वहाँ के जो टेम्परेचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो उनको जब ऊँट के साथ तो वो जंग में नहीं जा सकते, क्योंकि ऊँट जो होते हैं वो सुस्त होते हैं, उनमें उतना पावर नहीं होता है कि वो तेज़ दौड़े। तो वो क्या करते थे कि वो घोड़ों को लाते थे जंग में इस्तेमाल करने के लिए। अब जो वो घोड़े हैं वो उस धूप में नहीं रह पाते हैं, वो मतलब उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो उस धूप में रह पाए, या जब वो धूल उठती है वहाँ पे वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो उनकी आंखों में चली जाती है। तो अब क्या करते थे वो यहूदी कि वो उन घोड़ों को रोज़ा करवाते थे। रोज़ा मतलब वो उनको लाते थे, वो उनको तपती धूप में छोड़ते थे, खुद वो कवर ववर हो जाते थे, तपती धूप में छोड़ते थे कि उस घोड़े को आदत पड़ जाए, किसकी, गर्मी की, मशक्कत बर्दाश्त। हाँ, और जब जंग का मैदान आए वो छोड़ के चला ना जाए, वो हमारे साथ रहे। फिर आयत उतरी कि ऐसे ही अपने ईमान को तैयार रखो। फिर बोला गया कि रोज़े रखो, कि अपने नफ्स से लड़ो। क्योंकि इससे जो तवक्कुल है वो अल्लाह ताला पे जो तवक्कुल है वो बेहतर होता है। बिल्कुल। आप मानते हैं कि एक इंसान को बेहतर इंसान बनने के लिए और बेहतर मुसलमान बनने के लिए अपने नफ्स से लड़ना पड़ेगा। अपने नफ्स, अगर मतलब सुबह फजर के टाइम पे अपना नफ्स बोल रहा है कि सो जाओ, या अभी शैतान बोल रहा है कि यार अभी 5 मिनट है, अभी 10 मिनट है, मैं उसके बाद पढ़ लूँगा, सही बात है। तो आप मानते हैं कि अपने नफ्स से लड़ना है, हमें अपने नफ्स से लड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बेहतर इंसान बनने के लिए, और दुनियावी तौर में भी अगर हमें किसी मुकाम तक पहुंचना है, दुनिया में किसी मुकाम तक पहुंचना है, तो स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे। सही बात। तो मतलब उन स्ट्रगल्स के बगैर वो नहीं होगा। तो आप मानते हैं कि नफ्स से लड़ना कितना ज़रूरी है एक इंसान? बेशक। नफ्स जो है ना, नफ्सी तो असल इंसान का दुश्मन है,
نفس کو ہی تو دشمن کہا گیا ہے اور شیطان کو دشمن کہا گیا ہے. نفس کو قابو کرنا ہی ایمان ہے. نفس کو قابو کرنا ہی ایمان. ایک جنگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے, صحابہ آپ کے ساتھ تھے, ایک جگہ بیٹھے اور پھر صحابہ سے کہا کہ دیکھو آپ جنگ اصغر سے لوٹے ہو جہاد اکبر کی طرف, جہاد اصغر سے آ رہے ہو جہاد اکبر کی طرف. یعنی یہ جو ہم کر رہے تھے, یہ جو ہم جنگ میں تھے, یہ ایک چھوٹا جنگ تھا, یہ کوئی بڑی جنگ نہیں تھی. بڑی جنگ یہ ہے کہ آپ اپنے نفسانی خواہشات کو قابو کریں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اپنے نفس کی قربانی دینا. آپ کے دل میں کسی کے خلاف حسد آ رہا ہے, کینہ آ رہا ہے, بغض آ رہا ہے, اس کو دبانا, اس کو ذبح کرنا, نفسانی خواہشات کو ذبح کر کے رکھنا, یہ عین ایمان ہے. یا آپ کی بات کہ فجر میں من کرتا ہے کہ سو جائیں, اٹھنے کو من نہیں کرتا ہے, اس وقت اپنے بستر کو ہٹانا اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اپنا اللہ بلا رہا ہے, میں نے نیند کو یک طرف چھوڑ کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے, یہ عین ایمان ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے, کہتے ہیں جو قوم سورج کو جگاتی ہے وہ قوم کبھی نیچے نہیں رہتی, اور جس قوم کو سورج جگاتا ہے, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی بے شک. اور جس قوم کو سورج جگاتا ہے وہ قوم کبھی اونچی نہیں رہتی, بے شک. وہ کبھی اونچی اڑان نہیں بھر سکتی ہے. مراد یہ ہے کہ جو لوگ تہجد میں اٹھ جاتے ہیں, فجر میں اٹھ جاتے ہیں, وہ ہے نا یہ زمستانی ہواؤں میں ہے اگرچہ شمشیر کی تیزی, نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحرگاہی. یعنی مشکل ترین حالات میں بھی صبح کے وقت اللہ کو منانا نہ چھوڑیں, اللہ کی نماز کو نہ چھوڑیں. صبح اٹھ جائیں ایک جذبے کے ساتھ کہ ایک طرف تو نفس کھینچ رہا ہے, ایک طرف تو نفس کھینچ رہا ہے, سلا رہا ہے, آرام دے رہا ہے, لیکن دوسری طرف مجھے میرا خالق اور مالک پکار رہا ہے. فوراً بستر کو اٹھائے اور نفس کو لات مار کے چلا جائے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور وہاں اپنے جبین نیاز کو نیچے رکھے, تو پھر یہ وہ قوم ہوگی جو سورج کو بیدار کرنے والی قوم ہوگی. تو اس قوم کی اڑان ہمیشہ اونچی رہے گی. اور جو بعد میں اڑ جاتے ہیں, سورج بہت اونچا ہو گیا ہوتا ہے, پھر یہ جھاگتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, اس کے بعد تو یہ قوم تو وہ ہے جس کو سورج بیدار کرتی ہے. یہ قوم کبھی اونچائی پہ نہیں جا سکتی ہے, اونچی اڑان یہ قوم کبھی نہیں بھر سکتی ہے. اس لیے عین ایمان یہ ہے کہ اپنے نفس کو قابو رکھیں, اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا عین ایمان ہے. اور جب ایمان آ جائے تو پھر ساری برائیوں کا کلا کما ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ون یور ڈے بائی وننگ دا مارننگ. جی بالکل. ایک جو ہمارا جو یہ بات چیت ہو رہی ہے, انشاءاللہ یہ بہت بڑے پلیٹ فارم پہ بہت لوگ دیکھیں گے اگر اللہ کا چاہنا ہوگا. تو میں بول رہا ہوں کہ یہاں پہ کچھ ویسے لوگ بھی ہوں گے جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں. جی جی. تو آپ ہمارے جو لوگ ہیں ان میں یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ جو مسلمان ہے وہ ٹیررسٹ ہے, جو مسلمان ہے کہ یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے, ان کو تو جہاد کرنا آتا ہے بس, یہ تو مطلب ان کے ہاتھ میں بندوقیں دے دو بس. جو مطلب ایک پورٹری ہماری امیج کری گئی ہے گلوبل ولیج میں, جو آپ بات کر رہے تھے گلوبل ولیج میں ہماری امیج جو ایک پورٹری کری گئی ہے. لوگ ڈرتے ہیں اسلام میں آنے سے, لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایسا ایک مذہب ہے, ایسا ریلیجن ہے کہ یہ ریلیجن اچھا نہیں ہے. ان کے لیے آپ کیا بولیں گے کہ جو آنا چاہتے ہیں ایمان کی طرف؟ بس وہ مسلمانوں کو, دور حاضر کے مسلمانوں کو نہ دیکھیں, وہ قرآن پاک کو دیکھیں. قرآن پاک اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کیا ارشادات ہیں ان کو دیکھیں. ویسے بھی یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے ایک پروپیگنڈا ہے, ایسا نہیں ہے. مسلمان بہت نرم دل لوگ ہوتے ہیں, جو ایمان والے ہیں واقعی, جن کے اندر ایمان ہے, وہ تو انسان کی تو بات ہی میں کیا کروں گا, وہ تو پرندوں کی قدر کرتے ہیں, پرندوں کی قدر, بے زبان جانوروں کی قدر کرتے ہیں, ان کو پیاسا نہیں رکھتے. اتنا امن والا دین, اتنا امن والا اسلام ہے یہ. جس ایمان والا وہ شخص ہے جس کے مضبوط ہاتھ ہوتے ہیں. ہر آدمی کی جان, ہر آدمی کا مال, ہر آدمی کی عزت جب اس کے پاس ہو تو یہ بڑے محفوظ ہاتھوں میں ہوا کرتی ہے. یہ ایسے پروپیگنڈے پھیلائے گئے ہیں, یہ کچھ لوگوں کی دکانیں چلتی ہیں جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. اسلام امن کا پیغام دے رہا ہے, اور میں پھر یہی کہوں گا کہ اس کے لیے آپ کو کسی بستی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس وقت کہیں بھی مکمل اسلام نافذ نہیں ہے. مکمل کہیں بستیوں جو شریعت ہے وہ نافذ نہیں. بالکل. آپ اس کے لیے جو پڑھنا چاہتے ہو قرآن مقدس کو آپ پڑھیں,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو پڑھیں، آپ سیرت طیبہ کو آپ پڑھیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں. صحابہ کی زندگی یہ ہے کہ جن کو کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، انہوں نے جب قصر ابیض کو فتح کیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اندر گئے ہیں تو انہیں 91.5 کلو سونے کا تاج ملا تھا. یہ کوئی میں افسانہ نہیں سنا رہا ہوں کہ کیسے 51.5 کلو چاندی کو سونے کو رکھتے تھے سر پہ بادشاہ، اس میں تار لگی رہتی تھی چھت کے ساتھ، اس میں وہ سر گھساتا تھا وقت کا بادشاہ. یہ ان کے ہاتھ آیا، ان لوگوں کے ہاتھ میں جو بھوکے تھے، جو ایک کھجور سے سحری افطاری کرتے تھے، رہنے کے لیے مکان نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں. ان کے ہاتھ میں اتنا سونا آیا تو انہوں نے لات سے ہٹایا ہے اس کو اور جو ہے اپنے خلیفہ تک پہنچایا ہے. یہ ایسے لوگ بنے تھے، ان کے ہاتھ میں لوگوں کی عزت، لوگوں کا مال، لوگوں کی جان یہ محفوظ ہاتھوں میں ہوا کرتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے داڑھی والے ٹوپی والے مسلمان دہشت گرد نہیں ہوا کرتے ہیں، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. مسلمان امن والا ہے، یہ آپ پوری دنیا سے معلوم کر سکتے ہیں، پوری دنیا آپ کو بتائے گی. ہاں دنیا میں کچھ واقعات ہو رہے ہیں، کچھ لوگ غلط ہو سکتے ہیں، یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، عیسائیوں میں بھی ایسا ہے، یہودیوں میں ایسا ہے، خود بہت سارے مذاہب میں ایسا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کامل مذہب کا پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ بدنام کرنے چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو یہ ہمارے اسلام کو ایک ایسا پورٹرے کر رہے ہیں کہ یہ تو ٹیررسٹوں کا مذہب ہے، یہ تو ٹیررسٹ کا اسلام ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں اسلام سے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہی ایک اچھا ہے اور ایک جو اللہ تعالیٰ ہے جس کو ہم مانتے ہیں وہی ایک اللہ تعالیٰ ہے. یہ ڈرتے ہیں اس سے کہ ان کو اپنا شریعت، اپنا جو بدکاریوں کی طرف یہ جا چکے ہیں، یہ ڈرتے ہیں کہ ان کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہ کرنا پڑے. یہ ڈرتے ہیں کہ ان کو ان فحش کاموں میں، ان زناؤں میں ان سے دور نہ جانا پڑے. اسی لیے یہ ڈیفیم کر رہے ہیں اسلام کو اور مسلمانوں کو. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ وہ دین ہے جو صرف ایک سچا دین ہے. آپ پہ بھی تو کتابیں اتری تھی، لیکن آپ نے ان میں ایڈیٹنگ کر لی، آپ نے ان میں غلط چیزیں گھسا لی جو آپ کے نفع میں تھی. آپ نے ان کتابوں میں وہ ساری چیزیں گھسا دی، ورنہ آپ کو بولا بھی گیا تھا کہ ایک ایک نبی آنے والا ہے جو کہ نبی آخر الزمان ہوگا، لیکن آپ نے انکار کر دیا اس سے. اور اب آپ ایسے ہمیں پورٹرے کر رہے ہیں، اب آپ ہمیں ایسے دکھا رہے ہیں جیسے ہم دہشت گرد ہم. مطلب آپ دیکھیے کہ 9/11 اتنا ہوا، مطلب امریکہ میں وہ جو اٹیک ہوا 9/11، تب سے آج تک جو امریکہ میں مسلمان ہے وہ اس نام سے جانے جاتے ہیں کہ یہ تو دہشت گرد ہے. ان کو ان کی جو سوسائٹی ہے، ان کے جو اسکول ہے، ان میں دہشت گردوں سے بلایا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ کتنا ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ اسلام کو، لیکن تو بھی اسلام بڑھتے ہی جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک سچا دین ہے، یہ وہ دین ہے جو ایک اللہ کا دین ہے جس کا کوئی معبود نہیں ہے. جی بالکل. یہ وہ دین ہے جو مطلب ان کو پتہ ہے کہ ان کو ایک ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرا تھا. آپ کو تو مطلب میں نہیں، کوئی اور نہیں، قرآن تو آپ کے سامنے تھا نا. آپ جو بھی مسکنسپشنز آپ کے دماغ میں ہیں، آپ قرآن کھول لیجئے. تو میں شاید جذباتوں میں بہہ گیا. تو آپ مطلب ہماری ینگ جنریشن جو ہے، جو ٹین ایجرز جو ہے، ان کے لیے ایک لاسٹ میں جو آپ ایک نصیحت ان کو کرنا چاہیں گے. میں بس لاسٹ میں یہی پیغام دوں گا. پیغام کیا، یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں. وصیت سمجھیے، نصیحت سمجھیے. یہ کہ بہترین تعلیم پڑھیے، بی اے کینڈل فار نیشن فار ورلڈ. اچھی تعلیم پڑھیے، اچھے بنیے، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے مذہب کا خیال رکھیے. نمازوں کی پابندی کیجیے، اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لگائیے، اپنے نفس کو قابو کیجیے، اچھے جذبات رکھیے، قوم کی خدمت کیجیے، اپنے معاشرے محلے بستیوں میں گندگیوں کے خلاف جھاڑو لگائیے، ان کو صاف کیجیے، اچھا دوستانہ بنائیے، نیک بنیے، اچھے بنیے، ایک بنیے، نیک بنیے. یہ میرا لاسٹ. جو یہ لاسٹ تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ بہت اوپر جانے والے. جو ابھی جس ٹائم پہ آپ ہے
کہ آپ کی زندگی میں مشکلاتیں آ رہی ہے، میری بات آپ نوٹ کر کے رکھیے کہ یہ ٹائم بھی رہنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت بہتر رکھا ہوگا. سو تھینک یو فار جوائننگ می ٹوڈیز ایپیسوڈ. آئی ہوپ یو لائک اٹ. تھینک یو اینڈ تھینک یو.